خبریں میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سعید قاضی. ناظرین، بہت سی گرما گرم خبریں جو ہم اس پہ بات کریں گے. کے پی کے کی متنازع سیٹوں کا معاملہ ہے. کیا یہ معاملہ حل ہوگا یا یہ تنازع بڑھتا چلا جائے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا عمر ایوب اپوزیشن لیڈر رہ سکتے ہیں؟ تھرڈ میجارٹی ہے جو اور اس کے بعد یہ قانون سازی کریں گے، سے بات کریں گے. پاکستان کی بات کریں گے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرائم میں صاحب اس وقت علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اسمبلی ہے. جناب علی محمد خان، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. روڈ ہے آپ کے لیے اور بڑی ویلینٹ ہے آپ کی جو رسپانس ہے، مگر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے کی جو سیٹوں کا جو معاملہ ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ اپوزیشن جو گورنمنٹ ہے سم ہو اس نے مینج کر لی ہے 2/3 میجارٹی، تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے دن کس قسم کی سٹرگل کے متقاضی ہیں آپ سے؟ جناب علی محمد خان صاحب. بھائی صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے آپ کی اجازت سے فلسطین پہ ایک بات کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. پوری امت مسلمہ کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان بالخصوص، کیونکہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جن کا فلسطین کے ساتھ بہت ہی ایک دل کا اور ایک نظریاتی رشتہ ہے. خاص کر سن 40 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی تو دوسری قرارداد فلسطینیوں کے حق میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پہ پاس ہوئی تھی. تو ہمیشہ فلسطین اور کشمیر دونوں قائد اعظم کے دل کے بڑے قریب تھے. قاضی صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، اس معاملے کا حل نہیں نکلتا، تب تک کسی بھی صورت میں خیبر پختونخوا یا پورے ملک میں جتنی ہماری سیٹیں تھی اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، لیکن پختونخوا میں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں اس وقت 90 کے قریب ہمارے ممبر جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں. اپوزیشن کے کوئی آئی تھنک 14 15 16 17 کے قریب ہیں. لیکن اگر آپ ان کو ریزرو سیٹیں دیتے ہیں تو ان کے وننگ سیٹیں جو کوئی 15 16 ہیں ان سے ان کی زیادہ بنتی ہیں. 25 سیٹ ان کو ریزرو ملتی ہے. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ جتنی تحریک انصاف کی سیٹیں جیتی ہیں اس کے مطابق ہمیں ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے. نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کو اپنی ریزرو سیٹیں آئین کے مطابق مل چکی ہیں. اگر ان کو مزید دیں گے تو وہ آئین سے انحراف ہوگا. اچھا علی محمد خان صاحب، یہ تو درست ہے، آپ درست فرمایا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ملٹیپل کرائسس ہے اس وقت وطن عزیز میں، اگر ہم دیکھیں، یہ آپ کا مطالبہ یہ بھی آیا ہے کہ جناب ہمیں فل کورٹ چاہیے. 6 ججز نے جو خط لکھا اور آج پھر خط اور آگے دھمکی آمیز، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دھمکی آمیز خط آپ کی نظر میں کون ہے جو اس کرائسس کو مزید بڑھاوا دے رہا ہے، اور آپ فل کورٹ کیوں چاہ رہے ہیں جناب علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اچھی یہ ہوئی ہے کہ کمیشن کی بجائے کل چیف جسٹس پاکستان نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا دیر سے لیا ہے، لیکن دیر آئے درست آئے. اب اس پہ فل کورٹ کی ڈیمانڈ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے اور اتنا یہ حساس نوعیت کا ہے کہ اس پہ جتنا بڑا بینچ ہو اتنا ہی اس معاملے پہ ایک بہترین انویسٹیگیشن ہوگی اور اس پہ ایک مضبوط فیصلہ جو ہے وہ آئے گا. جہاں تک آج کا دوسرا معاملہ ہے جو خطوط اور اس میں کوئی پاؤڈر وغیرہ کا جو معاملہ ہے، جو تھریٹننگ ایشو آیا ہے محترم جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، بہت ہی سنگین ہے. اس پہ حساس اداروں کو اور دفاع کے اداروں کو جو ہمارے دفاع پہ مامور ہیں، جج صاحبان کے، عام سویلینز کے، تو ان سب کو اس پہ مضبوط ایکشن لینا چاہیے. خاص کر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس پہ اپنا موقف کلیئر کرنا چاہیے اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ہو گیا کہ ایک لیٹر انہوں نے لکھا اور اس کے بعد یہ جو ہے تھریٹننگ لیٹرز آئے ہیں. یہ اچانک تو کوئی ایک شخص نے تو نہیں کیا ہوگا نا، سسٹمیٹک یہ سارا کچھ لگ رہا ہے. تو اس پہ ضرور ہماری انٹیریئر منسٹری کو اور مرکزی حکومت کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے اور اپنی رپورٹ جمع کرنی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی اور چیف جسٹس پاکستان کے پاس بھی. اچھا علی محمد خان صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب ملاقات بھی کی، انہوں نے ظاہر ہے پی ایم صاحب سے، اچھی بات ہے انہوں نے ملاقات کی،
لیکن دوسری طرف وہ ایڈامنٹ بھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آخری حد تک جائیں گے. تو کیا یہ ظاہر ہے، یہ اس سے پہلے ہم یہ تجربہ دیکھ چکے ہیں پنجاب اور سینٹر میں مختلف گورنمنٹس کی تھی. اب ذرا زیادہ جو ہے وہ ڈیوائسو ہے، ڈویژن بہت زیادہ ہے سماج میں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری حد تک جائیں گے تو ہم اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں علی محمد خان صاحب؟ اپنی بھرپور آئینی جدوجہد کریں گے، سیاسی جدوجہد کریں گے، عدالتی جنگ بھی لڑنی پڑی تو اس کے لیے لڑیں گے. تو اس کا مطلب تو مجھے یہی سمجھ آتا ہے، کوئی آئین سے ماورا کسی عمل کی طرف نہ ہماری سوچ ہے اور نہ گنڈا پور صاحب اس طرف جائیں گے. سیاسی جدوجہد اور جو ان کی ایک آئینی حیثیت ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، ان کا رائٹ ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے اور جو خیبر پختونخوا کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں، چاہے وہ محصولات کی مد میں ہوں، چاہے وہ سینٹرل جو مرکز سے گرانٹس آتے ہیں اس کے مد میں ہوں، یا جو سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے پورے ملک میں بالخصوص پختونخوا میں، اس میں مرکز کی سپورٹ جتنی صوبے کو چاہیے ہوتی ہے انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے، حساس اداروں کے حوالے سے، کیونکہ شاید ان چیلنجز سے نمٹنا کسی صوبے کے لیے اکیلے ممکن نہیں ہوتا. اچھا علی محمد خان صاحب، کچھ اب تو لگتا ہے کچھ بھی ممکن ہوتا ہے ہمارے ہاں. کہا جا رہا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں جناب آپ کی پارٹی کے عمر ایوب صاحب، اب وہ بھی چونکہ آزاد امیدوار ہیں جی، تو ممکن ہے مولانا فضل الرحمان، باتیں ہو رہی ہیں ہوا میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا کوئی اور ان کی پارٹی یا کوئی اور جو ہے اس کو بھی کر دیا جائے گا، اور یہ بھی اس طرح کی آپ کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں یا جس کا خدشہ ہے آپ کو؟ دیکھیں، آج تو عہدہ جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کو مل گیا ہے اپوزیشن لیڈر کا، لیکن ہونے کو اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. فارم 47 کے ذریعے 100 سے زیادہ جیلی جو اوتھ سے الیکٹڈ ممبرز کے وہ لیے گئے، اور ان کی بنیاد پہ پھر جیلی ممبران جو ریزرو سیٹس پہ تھے ان کو لے کے آیا گیا، اور سارا اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہوا ہے. تو ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال آپ اچھا، ایک اور یہ بشرا بی بی صاحبہ نے ایک اور بھی بیان آیا ہے کہ جی ان کو کوئی خدا نخواستہ پوائزن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس ضمن میں آپ کیا پریکاشنز لے رہے ہیں ان کے حوالے سے؟ دیکھیں، ان کو تو میرے خیال میں آج شفٹ کیا گیا ہے بنی گالا سے اڈیالہ. فوری طور پہ اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو کل صبح کی صبح ان کا جو بھی ایک کریڈیبل میڈیکل بورڈ ہے اس سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جس پہ محترمہ کو اعتماد ہو وہاں سے ہونا چاہیے. بے شک اس میں سرکاری لوگ بھی ہوں، کیونکہ آفیشیل رپورٹ جو جمع ہوتی ہے عدالت میں یا جیل اتھارٹیز کے پاس، تو وہ اس میں سرکاری ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہوتا ہے آئینی طور پہ. لیکن جن ڈاکٹرز پہ محترمہ کا بشرا صاحبہ کا اعتماد ہے ان کو بھی اس میں ہونا چاہیے، تاکہ ایک کریڈیبل رپورٹ سامنے آئے، اور اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس کا تدارک ہو، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اس کے ذمہ دار جتنے ہیں ان کا بھی تعین ہو، اور جتنی میڈیکل ان کو ریلیف اب چاہیے وہ ان کو ملنا چاہیے. علی محمد خان صاحب، ہمیشہ ڈیل کی بات ہوتی ہے، اور اب تک کی جو ہماری رپورٹس ہیں خان صاحب سے جو بھی ملا ہے پارٹی کا جو ممبر کو، تو اس حوالے سے ان کا بڑا سخت رد عمل تھا، انہوں نے بری طریقے سے ربش کیا اس آئیڈیا کو. اب پھر باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی ہی سیریس ڈویژنز ہو گئی ہیں وطن عزیز میں پولیٹیکلی. اگر آپ دیکھیں کورٹس کا معاملہ آپ دیکھ لیں، وہ جو ججز کا معاملہ آپ دیکھ لیں، تو کچھ سینئر وائسز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ مل جل کے گرینڈ ڈائلاگ ہو. تو یہ کہیں کی دور دور تک اس کا نشان نظر آتا ہے، کیونکہ سب نے جو پوزیشنیں لے رکھی ہیں وہ انتہائی سخت ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں. دیکھیں، ہمیشہ معاملات کا حل تو گفتگو سے نکلتا ہے، لیکن اگر آپ ایک شخص کو جیل میں ڈال دیں اور تمام مینڈیٹ خان صاحب کا اس پہ آپ ڈاکہ ڈال دیں اور بے شمار غلط کیسز بنائیں، تو اس کے بعد کون سی آپ نے کیا ڈائلاگ کرنا ہے؟ اگر حکومت ان معاملات کو ٹھیک کرنے میں سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے، ان پہ غلط کیسز ختم کیے جائیں. ہمارا جو مینڈیٹ ہم سے چوری کیا گیا ہے اس کی واپسی کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس پہ سپریم کورٹ کا کیا رول ہوگا. ان ساری چیزوں پہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 1 فائن ڈے اچانک بیٹھ کے سب کو ٹھیک ہو جائے. سچ بولنا پڑے گا، اس پہ حق بات کرنی پڑے گی.
खान साहब से पिछले जब से ये इलेक्शन हुआ है 2 दफ़ा मेरी मुलाकात का मुझे मौका मिला है। दूसरी मुलाकात में तो लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं हो सकी, लेकिन पहली मुलाकात में खान साहब से गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की थी, तो रिकन्सिलिएशन की बात को तो लोगों ने उठाया, ट्रुथ की बात को नहीं उठाया। खान साहब का मकसद ये है कि पहले आप सच तो बोलें, हकीकत को सामने तो लाएं। जो चोरी हुई है, जो मैंडेट पे जो डाका पड़ा है, पहले वो तो वापस हो, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो हम बात से इनकारी नहीं है, लेकिन बात के पैरामीटर्स क्या हैं, उसके TORs क्या हैं, और क्या मैंडेट चोरी वापस की जाएगी कि नहीं। क्योंकि ब्रॉड डे लाइट जो है वो रॉबरी हुई है कि पहले कोई धांधली होती थी, ये तो खुलम खुला जो है जोर जबरदस्ती है, यानी कि ना धांधली ना जाली वोट डालने की कोई, सीधा जाके फॉर्म 47 लेके किसी के हाथ थमा दो, बाकी तुम जाओ, तुम्हारे वोट जाने, तुम्हारी कैंपेन जाने, बेशक तुमने जीता हो, आवाम ने तुम्हें वोट दिया हो, फॉर्म 45 पे तुम जीते हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द फाइनल पेपर जो आपको मिल जाता है इलेक्शन कमीशन से, फॉर्म 47। यहाँ से फिर क्या वो बात साबिका डिक्टेटर जो USSR के होते थे, स्टालिन, उसकी बड़ी मशहूर कहावत है कि इलेक्शन में ये नहीं मैटर करता कि वोट डाल कौन रहा है, मैटर ये करता है कि उसको गिन कौन रहा है। तो अब ये बात साबित हो रही है कि गिनने से भी बात आगे चली गई है, अब मैटर ये करता है कि फाइनल रिपोर्ट कौन बना रहा है। तो आप बेशुमार सीटें जीतें, बेशुमार वोट जीतें, फॉर्म 47 आपके हाथ में होना चाहिए बस। अच्छा खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइए कि बार बार जो मुलाकातें हुई तो खबरें ये भी आती रही कि खान साहब एक प्रोटेस्ट मूवमेंट की बात भी करते हैं और सामने रखते हैं। जाहिर है जो भी इसको एक आइन हमारा जो पुरअमन एहतजाज का इजाजत भी देता है, तो इस ज़मन में कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है? जबकि हम देख रहे हैं कि कहीं से रिलीफ तो मिला आपको, 2-3 केसेस में सजा की मुअत्तली हुई, बट इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड खान साहब इज इन जेल, हिज वाइफ इज इन जेल। तो क्या ये भी आपके एजेंडे पे है एक प्रोटेस्ट मूवमेंट? बिल्कुल, क्यों नहीं है। और उस सिलसिले में तो 2 एक्टिविटीज हो भी चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमने एक बड़ा जलसा किया एक 2 हफ्ते पहले, और अभी 3 दिन पहले हमने एक बड़ी रैली निकाली है। मेरे ख्याल में अब पंजाब में इस एक्टिविटी को तेज हमारी पंजाब की लीडरशिप को करना पड़ेगा। मरकज से हम भी इनके साथ ताउन करेंगे। सिंध में भी, हमारे कराची में भी लोग निकले हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर, अदालतों के अंदर, और उसके साथ साथ अभी रोड्स पे एक्टिविटी ईद के बाद आपको तेज होती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, प्रेशियस टाइम, खास तौर पर रमजान में रोजे के फौरन बाद आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत अहम खबर कि आखिर मोहसिन नकवी साहब और पंजाब हुकूमत के दरमियान क्या चल रहा है, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से क्या खींचातानी है और ये खींचातानी कहां तक जा सकती है। हमारे साथ होंगे हमारे 2 ब्यूरो चीफ जो हमें अंदर की खबरें बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक और बहुत अहम इशू अमिड ऑल दी अदर इशूज, इसे भी ज़्यादा अहमियत हासिल है, और वो ये है कि कुछ अपॉइंटमेंट्स पे लगता है कि सेंटर और जो पंजाब है उसके माबैन शायद कुछ खींचातानी है। मेरे साथ मौजूद है मियाँ शाहिद साहब, इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, लाहौर से शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। मियाँ शाहिद साहब, जरा चूंकि आप कैपिटल के करीब हैं, तो ये क्या सिलसिला है? पहले मसला था सेक्रेटरी दाखिला का, वो किसी तरह हुआ, और अब IG पंजाब का जो है वो इशू आ गया है, तो क्या लेटेस्ट खबरें हैं आपके पास? IG इस्लामाबाद, माफी चाहता हूँ, IG इस्लामाबाद। जी मियाँ शाहिद साहब। भाई साहब, पहले काजी साहब एक चीज़ है कि मामूल तो यही है कि जो वज़ीर दाखिला आता है वो अपनी टीम दे के आता है। राना सनाउल्लाह आए तो उन्होंने IG नासिर अकबर जो हैं वो लेके आए, और वो IG जो है वो रहे 2 साल यहाँ पर इस्लामाबाद में, और उनके जो सेक्रेटरी थे वो भी उनके मंजूर नज़र थे, उनकी फरमाइश पर आए थे। अब जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, और जब वो यहाँ पर आए और वज़ीर दाखिला बने तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सेक्रेटरी दाखिला जो है वो IG पंजाब को लाना चाहता हूँ, और वहाँ से ही IG लाना चाहता हूँ, और जो DG FIA है वो भी मैं अपनी मर्ज़ी का लाना चाहता हूँ। तो इस पर जो है वो रोला पड़ गया, और यहाँ पर जो वफाक और जो पंजाब है वो इस वक्त आमने सामने इस तरह है कि जो नए IG यहाँ अपॉइंट हुए हैं नासिर रिजवी साहब,
ان کو وہاں سے جو ہے وہ NOC نہیں مل رہا اور وہ آ کے یہاں پر اپنا چارج نہیں سنبھال رہے. کئی دن ہو گئے ہیں, 3 DIGs جو ہیں وہ چھٹی پر چلے جا چکے ہیں, اور جو DIGs تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سینئر ہیں, کیونکہ وہ سینئر تھے. ایک جو DIG ہیں محمد اویس سیکورٹی کے DIG تھے, وہ 2 سال سینئر ہیں جو نئے IG یہاں پر اپوائنٹ ہوئے ہیں, اور جو DIG حسن رضا خان ہیں وہ 1 سال سینئر ہیں, اور خرم جامباز جو ہیں وہ 1 سال وہ بھی سینئر ہیں. انہوں نے چھٹی اپلائی کر دی ہے, چھٹی ان کی منظور بھی ہو گئی ہے. لیکن یہ تو میدان جو ہے خالی ہے, لیکن یہاں پر IG جو ہیں وہ اپنا چارج نہیں سنبھال رہے. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب پنجاب حکومت ان کو نہیں چھوڑ رہی تو وہ بھی اب جو ہیں وہ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ وہ بھی نہیں آئیں گے, اور وہ بھی اپنا معذرت کے موڈ میں ہیں. شاید وہ معذرت کر لیں, لیکن ابھی تک وہ انہوں نے چارج نہیں سنبھالا. اور یہاں اسلام آباد کی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ DG FIA بھی نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ہو, کیونکہ میں نے کام کرنا ہے اور میں نے انٹیریئر کی جو ہے جواب دہ ہونا ہے داخلہ کے حوالے سے, جتنے بھی ادارے ہیں اس کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بڑی نازک ہے, اور جو وفاقی دارالحکومت ہے اس میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی خراب ہے. یہ کیا ہے, کوئی میسج دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس جگہ اور کیا ریپریزنٹ کرتے ہیں اس سیاست کے کھیل میں, تو یہ اب کیا وہی کھیل دہرایا جا رہا ہے بٹ صاحب؟ اس طرح ایک زمانے میں پیپلز پارٹی تھی سینٹر میں اور صوبے میں مسلم لیگ نون تھی, تو یہ کیا اس طرح کی شکل ہے یا ہم اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں بٹ صاحب؟ جی قاضی صاحب درست فرما رہے ہیں آپ, بڑی زو مانی سی گفتگو فرمائی ہے آپ نے اور مشکل سوال پھینکا میری طرف. لیکن سچ یہ ہے اس میں کہ جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ٹسل چل رہی تھی محسن نقوی صاحب کے ساتھ, انٹیریئر منسٹر کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا, اب یہ مسئلہ وہاں سے کنورٹ ہو کر آ گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے سامنے. مریم نواز صاحبہ نے تو واضح احکامات دے دیے ہیں اپنے بندے کو کہ ہمارا سیٹ اپ ٹھیک چل رہا ہے, بھئی آپ اپنا بندوبست آپ کریں. اچھا, جو اسلام آباد کی جو میاں شاہ صاحب فرما رہے تھے بات, وہاں پر ایک IG تھے اکبر ناصر صاحب, جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے وزاداری دکھاتے ہوئے فوری طور پر ریزائن کیا. حالانکہ اگر وہ چاہتے تو جب تک نیا IG نہ آتا وہ اپنے عہدے پر برجمان رہ سکتے تھے. 4 چھوڑا گویا آپ کہہ رہے ہیں 4 چھوڑا ہے, 4 چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی میں اس لڑائی سے نہیں پہنتا, تسی جو مرضی لا لو. اچھا, اب یہ حالات وہاں کے جو میرے پاس ہیں اسلام آباد کے, وہ تو یہ ہیں کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں قاضی صاحب. وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جونیئر IG اگر ہمارے اوپر آگے لگ گیا تو ہماری ACR IG اسلام آباد نے لکھنی ہے. وہ لوگ چھٹیاں لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس IG کے متحد کام کرنا بڑا دشوار ہے. اچھا, دوسری طرف اگر چلیں تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے مسئلہ دکھا رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ اتنی جلدی اس طرح نہیں کام چلنا. دیکھیں, ایک شہباز شریف کا سٹائل وہ اور طرح کے سٹائل میں کام کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ اور طرح کی, وہ اتنی آسانی سے اس کام کو نہیں ہونے دیں گی. گو کہ اگر آپ پولیس آرڈر کو پڑھ لیں تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ IG جو ہے وہ 3 سال کے لیے ڈیپیوٹ ہوتا ہے. ان کو لگے ہوئے میرا خیال ہے 23 ماہ ہو گئے تھے, یعنی 2 سال تقریباً ہو گئے ہوئے ہیں. 1 سال IG اسلام آباد کا بھی رہتا تھا اور ان کی ٹرانسفر ہو گئی. اب سوال صرف یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ اس معاملے کو میری انفارمیشن کے مطابق پینڈنگ تو کر سکتی ہیں, لیکن فار ایور وہ اس شخص کو روک نہیں سکتی. بالآخر محسن نقوی صاحب اس کو لے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جی میاں شاہد صاحب, پہلے تو 6 ججز نے ایک خط لکھا, پھر پٹیشن, سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. اب ججز کو دھمکی آمیز خط, کچھ پاؤڈر کنٹیننگ لفافہ ان کو ملے ہیں. لفافے پہلے تو اور طرح کے ہوتے تھے, اب پاؤڈر بھی آنے لگا لفافوں میں. تو میاں صاحب اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے؟ قاضی صاحب, ریشم نام کی خاتون ہے جس نے یہ خط لکھے ہیں, اور ریشم کی جانب سے جو خط بھجوائے گئے ہیں اس میں ایک پاؤڈر تھا. وہ پاؤڈر جب عملے نے کھولا تو ان کی آنکھوں میں چبھن جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور اس پہ اینتھریکس لکھا ہوا تھا. ایک نشان تھا اس پر ایسے کراس لکھا ہوا تھا, جیسے وہ ایک بڑا, جس طرح آپ نے دیکھا نا 440 وولٹ خطرہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک نشان لگا ہوتا ہے, اس طرح کا نشان تھا اس پہ. مجھے کچھ اور لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کل سماعت ہے. وہ جو دھمکیاں مل رہی تھی جج صاحبان کو,
کہیں اس کے پیچھے ریشم ہی نہ ہو اور وہ ریشم ہی نہ نکلے کہ کوئی ریشم تھی اور وہ دھمکیاں دے رہی تھی اور ریشم جو ہے وہ آج کل میں ہو سکتا ہے پکڑی جائے اور وہ سامنے آ جائے کہ میں دھمکیاں دے رہی تھی، کوئی اور نہیں تھا۔ میاں صاحب ایک اور میں چونکہ وقت کم ہے میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ کروں، یہ فرمائیے کہ یہ جو اپنا ایک تو یہ کہتے تانی ان کی شروع ہوگی آپس میں، یہ 2/3 میجارٹی مل گئی ہے، کوئی جو لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے، کوئی ایکسٹینشن بھی چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا یا کچھ اس طرح کا ہے ان دی آفنگ، کیونکہ اب تو 2/3 میجارٹی مل گئی آلموسٹ جس طرح بھی ملی۔ میاں صاحب قائد صاحب دیکھیں 2/3 میجارٹی ہونی یہ چاہیے کہ ہم معیشت کو بہتر کرنے کے لیے فیصلے کریں اور قانون سازی کریں، لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک تو چیف جسٹس کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے قانون سازی، اور دوسرا جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، ہونے کا تجویز ہے یہ کہ آگے اس کو جو ہے وہ ایک بل لایا جائے تاکہ آگے جو الیکشن ہو اس میں نگران سیٹ اپ ہو ہی نہ، جو حکومت ہو وہی الیکشن کرائے، اور ایکسٹینشن کی باتیں بھی بالکل ہو رہی ہیں اور یہاں پر اسلام آباد کے اندر بڑا گرم ہے اس حوالے سے خبریں کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ایک جو ہے وہ قانون سازی کر لی جائے، لیکن اس وقت قانون سازی کا تو ماحول کچھ اور ہونا چاہیے اور اگلے آنے والے دنوں میں جب چیئرمین سینٹ جو ہے ان کا انتخاب ہو جائے گا تو پارلیمنٹ میں لے آئیں گے بل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بٹ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ اگر لڑائی کریں گے تو امپائر جو ہے آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کہا جائے گا کہ بہیو، ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ کیا مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ 6 ججز نے کہا ہے کہ جناب یہ چیک کیا جائے الیکشن جو بھی معاملہ تھا جو ان کے اوپر دباؤ تھا، تو مسلم لیگ نون کہتی ہے 2018 سے شروع کریں، یہ مطالبہ آیا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں قاضی صاحب دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے جو ابھی میاں شاہد صاحب نے کہی ایکسٹینشن والی بات، ایئر فورس چیف کی بھی ایکسٹینشن آپ ذرا مد نظر رکھ لے، ایکسٹینشن اگر ہو رہی ہے اصل میں کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے کیا جو جہاز ہے وہ ٹیکسی کرتا ہوا ڈوبتی ہوئی معیشت جو ہے اس کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے۔ اب وہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس کنٹری میں جو پہلے اس سے قبل نہ قاضی صاحب نے دیکھے نہ قاضی صاحب نے سنے۔ اب اگر معیشت ٹھیک کرنی ہے تو 2/3 میجورٹی جو آپ ابھی نہیں فرمایا ہے، میرے پاس بھی یہ کیلکولیشن پڑی ہوئی ہے، یہ 2/3 میجورٹی آ گئی ہے۔ اب جب ون فائنل کوسچن، گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مطلب مل جل کے یعنی کچھ اس لڑائی کو غائب کر دیا جائے؟ دیکھیں قاضی صاحب گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں اصل میں یہ آپ ججز والی بات سے شروع ہوئی ہے کہ ججز کا اگر یہ 6 ججز کا جو چیزیں چلی ہیں تو پھر یہ ججز ثاقب نثار نے کیا کیا تھا، اس سے پہلے ججز نے کیا کیا تھا، یہ تمام باتیں پھر جو ہے وہ پلیٹ میں ایک جیسی رکھ کے آپ کو پیش کرنی ہوگی۔ میاں صاحب آپ کے پاس کیا ہے گرینڈ ڈائیلاگ پہ صاحب تو مانیں گے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں قاضی صاحب گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر جو آپ نے بات کی تھی کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی، پھر وہ اٹھ جائے گی، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور امپائر بھی سمجھ رہا ہے کہ وقت نہیں ہے۔ اب جو SIFC کے پلیٹ فارم سے کام شروع ہو چکا ہے اس میں یہ نہیں چلے گا کہ ایک طرف جو ہے وہ تو بہت بڑی آپ نے خبر دے دی، بریک کی طرف جانا ہے۔ آپ دونوں نے آج مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن کی سب سے گرم خبریں ہمیں دی۔ بٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ، میاں شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، امید ہے کہ کوئی بہتر رستے نکلیں گے۔ ایک بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں معیشت کہاں لے کے جا رہی ہے، معیشت کے کیا تقاضے ہیں اور ہمارے کیا للے تللے اور کیا لڑائیاں ہیں۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ناظرین ہمیں انتہائی معتبر نام معیشت کے حوالے سے جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ پاشا صاحب۔ پاشا صاحب میں ابتدان ایک تو جو پروجیکشنز آئی ہیں 2.8 کے قریب بتا رہا ہے ہمیں ورلڈ بینک، جو کہ پروبیبلی لیس دین ہماری جو ہماری آبادی کی جو شرح ہے اس سے کم ہے، تو یہ آلموسٹ زیرو ہی بنتا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا جو ہمارا پروگرام ہے وہ سونامی لائے گا مہنگائی میں، انفلیشن میں، اور دنیا بھی اکنامک ونٹر کہہ رہے ہیں اس میں انٹر ہو چکی ہے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی آل دیز تھنگز اینڈ چیلنجز، اس سے ہم کس طرح عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ جناب ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے آپ جو اعداد و شمار کا ذکر کر رہے ہیں وہ شاید
वर्ल्ड बैंक के जो आज के प्रोजेक्शंस हैं उसके बारे में आपने बात की है? जी 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 हाँ जी हाँ वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन जी अच्छा जी, जी। जी बात यह जी। है कि वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है वो ये है कि इस साल शरह-ए-नमू जो है वो खींच खांच के मुश्किल से 2% तक भी नहीं पहुंच पाएगी और हमारा जो आबादी में सालाना इजाफा जो है वो 2.5% के लगभग है। दुनिया के तकरीबन सबसे तेज रफ्तार हमारा मुल्क है इस कम से कम इस मामले में। दूसरा ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अफरात ज़र की जो रफ्तार है वो माशाल्लाह कह रहे हैं कि अगले साल कम हो जाएगी, 15% तक आ जाएगी, मगर अब ये देखना है कि IMF प्रोग्राम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ही ये सबसे सख्त IMF प्रोग्राम होगा पाकिस्तान एक लिहाज से तारीख में। अभी तक हम 24 प्रोग्राम्स में जा चुके हैं, लिहाजा इसमें जो चीज़ें होंगी उसमें ख़ास तौर पे बिजली गैस के निर्खों में नुमायां तौर पर इजाफा, फिर आपने सेल्स टैक्स को वापस लाना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जिसको आपने ख़त्म किया था पेट्रोलियम लेवी जब लगाए थे, उससे बेतहाशा इजाफा होता है कीमतों में। और तीसरी तरफ जो आपने सरे सूद को बहुत ऊंचा रखा है वो कायम रहेगा और आने वाले साल में IMF जोर इस बात पे देगा कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट डिटरमिन्ड रहे, जो इस वक्त उसमें जो एक तरह से एक स्टेबिलिटी आई है वो भी ख़त्म होने का ख़तरा है। मगर ये सब चीज़ें करना ही पड़ेगा इसलिए कि पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं और ख़तरा मैं समझता हूँ कि अफरात ज़र में अगले साल कोई नुमायां तौर पर ज़्यादा कमी नहीं आएगी और ये शायद 20% से ऊपर अगले साल भी रहे। डॉक्टर साहब, चूंकि आपकी गहरी निगाह है पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी, अभी एक तासर हमें जो आ रहा है, हम जो ज़ाहिर है हम बेमैन हैं, लेकिन अवाम से जब हम राब्ता करते हैं तो वो जो आप कहते हैं ना कि एक बिल्कुल एज पे है प्राइसेस, लोगों के जो बजट हैं इतने वो यानी तनाव में हैं, तो एक आध इजाफा जो है वो क्या उसकी कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी हो सकती हैं? देखिए इस वक्त जो बहुत बड़ा मसला बन चुका है, आपने देखा श्रीलंका में जब हालात हद से ज्यादा खराब हुए तो लोग रास्तों पे आ गए थे। अब यह है कि पाकिस्तान में जो एक और चीज बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है और उसका जो पहला इजहार हुआ है वो क्राइम्स में जो इजाफा हुआ है बहुत खास तौर पे बड़े शहरों में, और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो बेचारे हद से ज़्यादा बददिल हो चुके हैं। और मैं आपको क्या कहूँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारे नौजवान जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ नौजवान बेकार हैं, आइडल हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये बहुत ही अफसोसनाक है और इसके नतीजे में खुदा न खास्ता हालात आगे चलकर अगर मसला हल नहीं हो रहा और हालात बेहतर नहीं होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, जिसे बाज़ दूसरे मुल्कों में हमने इसका नाम दिया था अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग। डॉक्टर साहब, ये मैं आपकी बात कोई यानी कोट कर रहा हूँ, कुछ मैंने कहा 450 के करीब क्राइम एक दिन में लाहौर में, शायद मैं खबर देख रहा था जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी जो मुझे तो चले एक खुश अफजा बात भी कर लेते हैं, माइक्रोचिप दुनिया में एक सबसे सॉट आफ्टर प्रोडक्ट है, तो SIFC कह रही है कि जनाब हम अब इसमें भी जा रहे हैं। डू यू थिंक कि वो ये आप जानते भी हैं कि ताइवान में अमेरिका और उसका झगड़ा जो है वो माइक्रोचिप के हवाले से ही है चाइना के साथ, तो क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी टेक्निकल नो हो और अहलियत है कि हम इस इंतहाई, क्योंकि इंडिया जा चुका है इसमें इस माइक्रोचिप में, तो कैन वी डू समथिंग इन दिस एरिया? देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, SIFC जो है वो जब से कायम हुआ है उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉमिसेस किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम फैसिलिटेट कर देंगे इंशाल्लाह 3-4 सेक्टर्स में,
جلد سے جلد بہت پیسہ باہر سے آئے گا اور اس سے حالات نمایاں طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس سال اب آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلے 7-8 مہینے میں $1 ارب کا بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آیا ہے، اور جو فگر کوٹ کیا جا رہا تھا SIFC کی طرف سے کہ $70 ارب انشاءاللہ 3 سال میں آ جائیں گے۔ تو یہ پری میچور کچھ باتیں ہیں، ہمیں تو بیسک جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، نظام میں انصاف کا پہلو لانا ہے۔ اشرفیہ نے جو بے تحاشا مراد لیے ہوئے ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے ان کو کم کرنا ہے، اور جو ریونیوز آئیں گے اس سے ڈیولپمنٹ بڑھائیں، ریلیف غریب طبقے کو دیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ بڑے اقدامات لینا بہت ضروری ہے تاکہ استحکام اور ایک طرح سے بیلنس ملک میں پیدا پھر سے ہونا شروع ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو فگر ہے اس میں تو پھر ہماری گروتھ نیگیٹو ہو گئی۔ اگر 2.5% ہمارا شرح پیدائش ہے پاپولیشن کی اور 2% یا اراؤنڈ اس کے ہم گرو کریں گے، تو پھر اس کے بعد جو یہ نیگیٹو گروتھ میں اور لوگ کیا بے روزگاری میں جائیں گے، اور لوگ کیا خدا نخواستہ خاکم بدہن پاورٹی لائن سے نیچے گریں گے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو اسسمنٹ ہے وہ کافی حد تک مناسب ہے۔ دیکھیے پاکستان میں ہر سال تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں 20 لاکھ لوگ نئے ورکرز ہمارے لیبر فورس میں آتے ہیں۔ ان کو ایبزارب کرنے کے لیے ہمارا شرح نمو جو ہے وہ کم از کم 5-5.5% ہونا چاہیے۔ پچھلے سال یہ تقریباً منفی رہا، اس سال بھی بہت کم اضافہ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے اس بات کا اتنا افسوس ہے، ہم نے تو اس پہ زندگی گزاری ہے پروجیکشن کرنے میں، پاکستان پہ پچھلے 30-40 سال کام کیا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت جو غربت کا پیمانہ ہے اور جو آپ کے بے روزگاری کا پیمانہ ہے، یہ پچھلے کم از کم 50 سال میں ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں، اور خاص طور پہ اس سال کے بعد، آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً 11% ہمارے ورکرز بے روزگار ہو جائیں گے، یعنی کہ تقریباً 80 لاکھ ورکرز بے روزگار فل ٹائم، اور پارٹ ٹائم تو اس سے بہت زیادہ نمبر ہوگا، جن کو پارٹ ٹائم بہت کم آمدنی کے ساتھ کام ملے گا دہاڑی پر۔ اور دوسری طرف جو غربت کا پیمانہ ہے، ورلڈ بینک نے خود کہا 40%، ہمارا ایسٹیمیٹ اس سال کے اینڈ تک یہ ہے کہ یہ بڑھ کر 45% تک جا سکتا ہے، یعنی کہ پاکستان میں 11 کروڑ لوگ، خدا نخواستہ بات کا اتنا افسوس ہے کہ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہوں گے اور حالات حد سے زیادہ خراب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کل میری بات ہو رہی تھی کہ ہمیں سرجری چاہیے اپنے انرجی سیکٹر میں، تو یہ انرجی کے بغیر ہم نہیں اٹھ سکیں گے، اس سلسلے میں آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیے یہ آپ نے بالکل ٹھیک پھر سے فرمایا ہے کہ یہ جسے میں انرجی سیکٹر کے جب ذکر کرتا ہوں تو اس سے میں انگریزی میں ایک ایکسپریشن استعمال کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا بلیک ہول ہے، کالا سوراخ۔ پالیٹکس میں میں کم ہی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ کی مہارت سے ہم زیادہ سے زیادہ معیشت کے حوالے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اورنگزیب صاحب آئے ہیں، آپ نے بھی کہا، ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، ڈار صاحب بھی ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو کیا کوئی ایک یکجہتی چاہیے ہوگی اس انتہائی چیلنجنگ سچویشن سے نکلنے کے لیے، ورنہ یہ کھینچا تانی مزید نقصان کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی منتخب فائنانس منسٹر ہو اس کو کام کرنے کا موقع پوری طور پر ہمیں دینا چاہیے۔ اب ایک میں اگزامپل دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب تھا، کہ ایک بہت ہی اہم ہمارا
आईनी इदारा है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और उसमें कॉमन इंटरेस्ट में सबसे बड़ा इशू होता है फाइनेंसिंग और एक्सपेंडिचर्स। अब आप ये सोचिए कि आपने इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं बिठाया। ये दरअसल बिल्कुल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स नामुनासिब है। ये वक्त पाकिस्तान इज डिसइल्यूजन, जिस तरह कह रहे हैं, वाकई ये बड़ी उदास कर देने वाली बात है हमारी नस्ल के लिए भी। वन लास्ट थिंग डॉक्टर साहब, सी पैक बड़ी उम्मीद थी, अब उस पर कुछ काम रुका है, चलेगा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जो पिछले दिनों जो हुआ हमारे यहाँ टेररिज्म का इंसिडेंट, ये बहुत परेशान कुन है। हमारे चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं वो बेचारे मारे गए, इस बात का बेपनाह अफसोस है हमें। दूसरी तरफ मैं आपको अगर थोड़ा सा इजाज़त दें तो ये कह दूं कि इस मर्तबा IMF प्रोग्राम जो आएगा उसमें रुझान ये होगा कि शायद कि पाकिस्तान से कहा जाएगा कि आप चाइना के साथ जो आपका लोन्स हैं वगैरह वगैरह, और चाइना हमारा सबसे बड़ा बायलैटरल लेंडर है, आप उनसे कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाएं तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब, आपने टाइम मुख्तसर वक्त में हमें पूरा अहाता। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने चैलेंजेस से नबूरत आजमा होने की हिम्मत दे, ताकत दे, दुरुस्त फैसले करने का भी हमें हौसला दे। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।